دین میں استخارہ اور ایک پاکستانی استخارہ ہے. تو جب ہم پاکستانی استخارہ کرتے ہیں نا، تو اگر مجھے استخارے کے بعد اچھی فیل نہیں نہ آ رہی، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینز وہ رشتہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. ایز ایف یور فیلنگز آر وہی، آپ کی فیلنگز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ بس یہ دیکھتے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، اور اس پہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اسی وجہ سے میرجز فیل ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے آپ بزنس میں فیل ہو رہے ہو، آپ ہر لیول پہ فیل ہو رہے ہو، بیکاز آپ نے اپنی فیلنگس کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے. سائیکالوجی سے کہ اف سم ون از ٹاکسک، نو میٹر اف اٹ از یور فادر اور یور مدر اور یور کزن، اوائڈ دیٹ پرسن. اس بندے سے دور رہو، کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یور ریلیشن شپس میٹرز موسٹ. ٹھیک ہے، آپ اپنے ریلیشن شپس کو اس طرح نہیں توڑ سکتے کہ اس بیس پہ کہ مجھے اس سے اچھی فیل نہیں آ رہی، یا میں اس اپنے مدر اینڈ فادر سے جب بات کرتا ہوں میں موٹیویٹ نہیں ہوتا، تو خیر مجھے اوائڈ کرنا ہوگا. موٹیویشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یو شوڈ بی موٹیویٹیڈ آل دا ٹائم. دس از آل نان سینس، کیونکہ آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ کانسٹنٹ، وہ سیم نہیں رہتی. دس از دا فطرہ آف اے ہیومن بینگ، دس از ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ اس. اور یہ کوئی نایاب بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا. لیکن پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کس پہ چل رہے ہو، آپ فیلنگس پہ چل رہے ہو، آپ لو پہ چل رہے ہو، فار یو لو از ایوری تھنگ، رائٹ. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ اپنی فیلنگس کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو دیکھتے ہو اور ہر چیز کو پرکھتے ہو، تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل گڈ آل دا ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دیکھیں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اینڈ دا نیم آف آور ٹوڈیز ٹاپک از فیلنگس. اور دیکھیں، ایک بہت ہی اہم کوشچن ہے کہ ہمیں اپنی فیلنگس کو امپورٹنس دینی چاہیے یا نہیں. اینڈ اگر ہم اپنی فیلنگس کو امپورٹنس دیں تو کس حد تک ہم امپورٹنس دیں، ویئر شوڈ وی ڈرا دا لائن. کیونکہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں سوسائٹی میں کہ بہت سے لوگ اپنی لائف میں ڈیسیژنز لیتے ہیں بیسڈ آن دیئر فیلنگس، چاہے وہ میرجز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کریئر سے ریلیٹڈ ہوں، سوشل لائف میں سوشل لائف کے ڈیسیژنز، ایون پولیٹیکل ڈیسیژنز لوگ لیتے ہیں اپنی فیلنگس کی بیس پہ کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ریلیجن. ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ اپنی فیلنگس کی بیس پر چلتے ہیں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں. اگر میں نماز پڑھنے کے بعد مجھے اچھی فیل نہیں آ رہی، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، شاید میری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوئی. یا پھر اگر مجھے نماز پڑھ کے اتنا لطف نہیں مل رہا، اتنا مزہ نہیں آ رہا، تو مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا مے بی آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ٹھیک ہے، تو مجھے کیا مطلب ہمارے دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کہ کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں، کیونکہ مجھے ایک اچھی وائب نہیں آ رہی، ایک اچھی فیلنگ نہیں آ رہی. اور ان ٹرمز آف میرجز ہم فیلنگس کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ پاکستانی استخارہ ایک ہوتا ہے نا، ایک دین میں استخارہ اور ایک پاکستانی استخارہ ہے. تو جب ہم پاکستانی استخارہ کرتے ہیں نا، تو اگر مجھے استخارے کے بعد اچھی فیل نہیں نہ آ رہی، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینز وہ رشتہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. ایز ایف یور فیلنگز آر وہی، آپ کی فیلنگز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، مطلب ہم اس طرح فیصلہ کرتے ہیں، مطلب اپنی فیلنگس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں ایز ایف کہ کوئی وحی ہو یا قرآن کی آیت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، رائٹ. ناؤ اب یہ بہت کنسرننگ چیز ہے کہ پھر ہمیں کون سا ٹول یوز کرنا چاہیے، کہ ہاؤ ڈو وی نو وٹ از رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا بہت ہی سادہ سا آنسر ہے. دیکھیں، دیٹ از قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، رائٹ. پہلے لاء کو فالو کریں، شریعہ کو فالو کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ what is right and wrong. ٹھیک ہے، تو قرآن should be the first, the primary tool. anyway، اب جو ہمارا ٹاپک ہے کہ فیلنگس کو کتنی زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، کیونکہ ایونچولی آپ کی فیلنگس کسی نہ کسی حد تک میٹر تو کرتی ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری باڈی کے اندر، ہمارے قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے. وہ
میٹر تو کرتی ہے نا. اینڈ سم ٹائمز اٹس سو ڈیفیکلٹ فار اس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہو تو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہمیں اچھی وائب نہیں آ رہی ہوتی تو ہم نماز نہیں پڑھتے رائٹ. تو خیر یہ تو ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے کیونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے آپ کو اچھی فیل آ رہی ہے نہیں آ رہی. اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے بیکاز اٹس اے رول, اٹس اے جنرل رول, کیونکہ ایک فرض کام ہے اور جو کام فرض ہوتا ہے نا اس میں آپ کی فیلنگس میٹر نہیں کرتی. دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ فرقان میں, Have you seen those who have taken their desires as their own ilah یعنی their own God. کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. What is desires? What are desires? ٹھیک ہے desires کیا ہیں؟ Your feelings. And there are people جنہوں نے جو اپنی فیلنگس کو اپنی خواہشات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے اپنے لائف کے ڈیسیژنز اپنی فیلنگس کی بیس پر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مطلب جن کا خدا جن کا اللہ ان کی فیلنگز ہے. مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مجھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کیا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ بس یہ دیکھتے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں اور اس پہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے, اسی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, اسی وجہ سے میرجز فیل ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے آپ بزنس میں فیل ہو رہے ہو, آپ ہر لیول پہ فیل ہو رہے ہو بیکاز آپ نے اپنی فیلنگس کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے. دیکھیں وی لیو ان اے سوسائٹی, انفارچونیٹلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یو میٹر موسٹ, یور فیلنگس میٹر موسٹ. یو نو اگر ایک بندہ ٹاکسک ہے, اگر آپ کو اس سے اچھی وائب نہیں آ رہی تو اس سے دور رہو. دیکھیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اگر کسی ورک پلیس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا رویہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے, جس سے مطلب جو کہ ڈینجرس لگ رہا ہے ان اے وے کہ ایول ہے, تو آپ اس سے دور ہی رہو, آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا. لیکن میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میرے اپنے فادر ہیں, میری اپنی مدر ہیں, جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ مجھے بات کرنے کے بعد اچھی فیل نہیں آتی. مطلب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, مجھے موٹیویٹ ہی نہیں کرتے. مجھے ان سے بات کرتا ہوں ہر وقت مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, تو مجھے اوائڈ کرنا ہوگا, مجھے ان کو اوائڈ کرنا ہوگا. دیکھیں آج کل انفارچونیٹلی سائیکالوجی ہمیں کیا سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, سائیکالوجی سے کہ اف سم ون از ٹاکسک, نو میٹر اف اٹ از یور فادر اور یور مدر اور یور کزن, ٹھیک ہے, اینی ون, جو کوئی آپ کا ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی وائف ہیں, اوائڈ دیٹ پرسن, اس بندے سے دور رہو کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز دا ڈفرنٹ تھنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یور ریلیشن شپس میٹرز موسٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنے ریلیشن شپس کو اس طرح نہیں توڑ سکتے کہ اس بیس پہ کہ مجھے اس سے اچھی فیل نہیں آ رہی, یا میں اپنے مدر اینڈ فادر سے جب بات کرتا ہوں میں موٹیویٹ نہیں ہوتا تو خیر مجھے اوائڈ کرنا ہوگا. دس از رانگ, کیونکہ اسلام کا جو ایک بہت بڑا پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس اسٹرانگ رہیں. ٹھیک ہے, وٹ اللہ وانٹس فرام یو that you need to keep healthy relationships with your parents, with your cousins and with your siblings, no matter وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عجیب ہوں گے, وہ ویئرڈ ہوں گے, وہ آپ کو تنگ کرتے ہوں گے, رائٹ, وہ آپ کو ٹیز کرتے ہوں گے, یا وہ بہت ٹاکسک ہوں گے, لیکن آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کٹ آف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ وائف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ قرآن از سو بیوٹیفل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریلیشن شپس پہ بہت زیادہ کمنٹری کرتے ہیں. قرآن میں کتنی زیادہ آیات ہیں جو ریلیشن شپس کے بارے میں ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا ہیلدی ریلیشن شپ. پورا قرآن بھرا ہوا ہے, آپ دیکھیں اپنی وائف کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنی فادر مدر کے ساتھ ان کے کیا رائٹس ہیں, یو نو. اینڈ things, today's science, today's psychology teach us a different thing کہ your feelings matter most. Your feelings, you know, آپ موٹیویٹ نہیں ہو. You know, motivation بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. You should be motivated all the time. This is all nonsense.
کیونکہ آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ کانسٹنٹ، وہ سیم نہیں رہتی. دس از دا فطرہ آف اے ہیومن بینگ، دس از ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ اس. اور یہ کوئی نایاب بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان کی بھی فیلنگز، ان کا ایمان کا لیول سیم نہیں رہتا تھا، اوپر نیچے جاتا تھا. اینڈ اٹس نیچرل، اینڈ دس از ون آف دا ویز اللہ ٹیسٹ اس. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک یہ سمجھ لو ٹول استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں کہ میرا بندہ فیلنگز کے اوپر نیچے ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھتا ہے یا نہیں. اگر اس نے ظہر پڑھی ہے اور اس کو اچھی فیلنگ نہیں آئی، اس کو اچھی وائب نہیں آئی، تو کیا وہ میرے پاس دوبارہ عصر میں آئے گا یا نہیں، عصر کی نماز میں آئے گا یا نہیں. اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، فار ایگزامپل اس کی پسند کی باتیں نہیں کرتے، تو اس کے باوجود بھی کیا وہ ہیلدی ریلیشن شپ اپنے ماں باپ سے قائم کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ ہے اور اس کی وائف کوئی کڑوی بات کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا اپنی وائف کے لیے جو محبت ہے، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو وہ پورا کرتا ہے یا نہیں. اٹ از دا ٹیسٹ، دس از ہاؤ اللہ ٹیسٹ اس. اسی لیے ایسے ہی تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر ہماری فیلنگز ہی سیم رہیں ہر وقت، فار ایگزامپل اگر میں ہر وقت یہ فیل کروں کہ میرے سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہے، اور ایک وہ سکینہ اور وہ ایک ٹرینکولیٹی ہر وقت مجھے فیل ہو، تو پھر تو یہ دنیا جنت ہے. پھر تو میرے لیے ٹیسٹ ہی، پھر تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو ایوری ون وڈ بی مومن. پھر تو دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، that Allah has made this life very extremely difficult for you. تو دیکھیں ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، اپنی فیلنگز کو امپورٹنس نہ دیا کریں. آپ کو ہر وقت موٹیویٹڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے جم جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جم جانا کوئی فن چیز نہیں ہے، جم جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن آپ نے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تب تو اپنی فیلنگز کو نہیں دیکھتے، رائٹ، کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. اب جو بندہ اپنی فیلنگز پہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں جم جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ جم جانے کے لیے تو موٹیویشن چاہیے نا. سو کال پیپل سے دیٹ یو نیڈ موٹیویشن ٹو گو ٹو جم. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. جم جانا ہے، باڈی بنانی ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہے، تو بس جانا ہے. یور فیلنگز ڈز ناٹ میٹر، نو میٹر ہاؤ یور فیلنگ، بس جانا ہے. سملرلی جب نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز پڑھنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر نہیں پڑھو گے یو آر فارغ، آپ فارغ ہو، آپ اسلام کے قریب بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ریلیشن شپس میں اب ہوتا ہی ہے کہ ہمیں کوئی پسند آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس بندے سے، اس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں، رائٹ، اینڈ وی آر لائک دیٹ پرسن، ہی اور شی از امیزنگ اور ہی از امیزنگ. وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ تو ایسے کرتی ہے، وہ تو دیندار ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پرفیکٹ ہے، تو میں نے بس اسی سے شادی کرنی ہے، رائٹ. اینڈ یو آر جسٹ سو گڈ ٹو دیٹ پرسن. اور پھر آپ اس سے بات کرتے اور کہتے ہیں میں تمہارے لیے یہ کروں گا، جب ہماری شادی ہوگی میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہیں روز فلاورز لا کے دوں گا، گفٹس لا کے دوں گا، روز. لیکن پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کس پہ چل رہے ہو، آپ فیلنگس پہ چل رہے ہو، آپ لو پہ چل رہے ہو، فار یو لو از ایوری تھنگ، رائٹ. تو اب لو از آلسو اے فیلنگ. لو کانسٹنٹ سیم نہیں رہتا، ٹھیک ہے، لو بھی اوپر نیچے جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بہترین بندہ کیوں نہ ہو، بیسٹ پرسن کیوں نہ ہو، آپ کا اس کے لیے جو لو ہے وہ سیم نہیں رہتا، اوپر نیچے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا گراف، فیلنگز جو اندر سے ایموشنز ہوتے ہیں، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ سیم نہیں رہتا. تو اب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ 2 ہفتے ہوتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے میں بھی 2 to 3 months آپ بہت اچھے رہتے ہو اپنے اسپاؤس کے ساتھ، یو آر لائک روز فلاورز لے کے آتے ہو. لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے لیے فلاور نہیں لاتا، ٹھیک ہے، اینڈ دا وائف از لائک کہ آپ میرے سے پیار نہیں کرتے، کیا آپ کا پیار میرے لیے کم ہو گیا ہے، آپ میرے لیے آج فلاور نہیں لے کے آئے. اٹ از سو ایبسرڈ، لائک جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اب ہو کیا سکتا ہے، شاید وہ اس لیے فلاور نہیں لایا ہو کہ اب تک وہ بہت زیادہ بیزی ہو کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے میں، اور وہ لیٹ ہو گیا ہو، دکان بند ہو گئی ہو، فلاورز نہ ملے ہوں، یا وہ کسی اس کی مینٹل ہیلتھ نہ ٹھیک ہو، وہ کوئی کسی ڈپریشن میں ہو، وہ پریشان ہو، ٹھیک ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا لو آپ کے لیے کم ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے. there could be so many reasons. لیکن اگر آپ کے سارے ریلیشن شپس آپ کی فیلنگس پر چلتے ہیں نا تو آپ پھر ریلیشن شپس میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ڈائیورسز ہوتی ہیں, اسی وجہ سے. ایک دیکھیں, یور لو از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, لو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. دیر آر ادر ایلیمنٹس آلسو. یور رسپانسبلٹیز, نو میٹر آپ کیا فیل کر رہے ہو, آپ نے باہر جانا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اب لو کی ضرورت نہیں, رسپانسبلٹی یہ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لو میٹر نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو لو ہز وائفس اے لاٹ. ان فیکٹ عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نک نیم سے بلاتے تھے, دیٹ واز عائش, ٹھیک ہے, پیار سے بلاتے تھے. اینڈ اس آپ سیرہ پڑھیں, آپ کو بہت سی ایسی اوکیزنز میں پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنی وائفس کو لے کے, وہ ایک ایگزیمپلری تھی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں لو از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اٹ از امپورٹنٹ, لیکن لو کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں, دیٹ از یور رسپانسبلٹیز. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے تھے؟ ایز اے ہسبینڈ کرتے تھے, رائٹ. تو رسپانسبلٹیز بھی میٹر کرتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز جو آپ کا جو لو ہوتا ہے نا, وہ صرف میٹھی باتیں کرنا اور فلاورز لا کے دینا یہی نہیں ہوتا. سم ٹائمز لو ہیز ڈفرینٹ شیپس. آئی سی اے لاٹ آف پیپل جو کہ بائی 24 hours جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خوار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. دیٹ از آلسو لو. ان فیکٹ صحیح لو تو یہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمز ایک مدر اپنی بچے کو ڈانٹتی ہے. کیوں ڈانٹتی ہے؟ اس کے فائدے کے لیے. دیٹ از آلسو لو. لو از ناٹ آلویز سودنگ اینڈ میٹھی میٹھی باتیں کرنا. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ اپنی فیلنگس کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو دیکھتے ہو اور ہر چیز کو پرکھتے ہو تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل گڈ آل دا ٹائم, ٹھیک ہے. اسلام از ناٹ ایزی. دین جو ہمارا دین ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی کام کہے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس کو کرنے کے بعد ضروری نہیں آپ کو اچھی فیلنگ آئے, ٹھیک ہے. وہ مشکل کام ہے. 5 وقت نماز پڑھنا اور 5 وقت نماز کے لیے ٹائم نکالنا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, اسپیشلی آج کل کے دور میں جب آپ بیزی ہوں, آپ کام کرتے ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, رائٹ. لیکن پھر بھی کرنا ہے کیونکہ فرض ہے. لیکن یہ ایک گارنٹیڈ چیز ہے کہ اللہ سیز ان دا قرآن, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دیٹ اٹ از اللہ who sends down the tranquility and the peace into the hearts of the believer. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اچھی فیل آئے گی, لیکن ضروری نہیں ہر بار آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی سی a lot of people talking about their feelings, motivation and all these things, اور بہت ساری ڈائیورسز ہو رہی ہیں پاکستان میں اس وجہ سے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ ویسا نہیں رہا جیسا وہ شادی سے پہلے. میرے ہسبینڈ ویسے رہے نہیں جیسے شادی سے پہلے تھے. شادی سے پہلے تو پتہ نہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, مجھے بڑے پیار سے بلاتے تھے, میرے بڑے نک نیمز تھے. لیکن اچانک میرا ایک ہی نام ہو گیا, وہی نام جو میرا آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے. وہ مجھے میرے آئی ڈی کارڈ والے نام سے کیوں بلانے لگ گئے ہیں, میرے نک نیم سے کیوں نہیں بلاتے؟ دیٹ ڈز ناٹ مین ان کا لو آپ کے لیے کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. بلائیں گے, آپ کے نک نیم سے بھی بلائیں گے. جسٹ ویٹ. ہر روز ضروری نہیں ہر روز بلائیں, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کی فیلنگز اوپر نیچے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ انسان ہے, ٹھیک ہے. کبھی ان کو ڈفرینٹ اسٹریس ہو سکتا ہے, ورک پلیس میں کوئی اسٹریس ہو سکتا ہے, وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں, ان پہ فائنینشیل برڈن ہے, ان پہ بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت ساری رسپانسبلٹیز ڈالی ہیں. ایوری ڈے از ناٹ اے ریڈ لیٹر ڈے, ٹھیک ہے. تو ہیو پیشنس, تھوڑا صبر کریں. میں نے لٹرلی ایسی میریجز دیکھی ہیں جس میں 30 دن کے بعد ڈائیورس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہسبینڈ, ان کو لگا کہ ہسبینڈ ان کے چینج ہو گئے, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ کسی پریشانی سے گزرے تھے, بہت بڑی پریشانی سے گزرے تھے. تو دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب چیز ہے. فیلنگس کوڈ بی سو فیٹل, ٹھیک ہے. آپ اس طرح کسی کو جج نہیں کر سکتے. سو دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم زندگی کے معاملات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں,
بس یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ میٹر کرتے ہیں اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. بس جو بات اللہ نے کہہ دی، جو اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، وہ حتمی بات ہے. اس میں آپ نے اپنی لاجک نہیں لڑانی، اس میں آپ نے اپنی فیلنگز کو نہیں دیکھنا. جو انہوں نے کہہ دیا سمعنا واطعنا، دیٹ از دی اینڈ. میں نے بس اب وہ کرنا ہے. میری فیلنگز کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، میری فیلنگز کی کوئی اوقات نہیں ہے. میری فیلنگز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ سمجھیں، آپ کی فیلنگز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اٹ ہیز نو ویلیو. میں ایک سلیو ہوں، میں ایک عبد ہوں اللہ تعالیٰ کا. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے شہادہ پڑھی ہے. تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے اب سائن کیا ہے. اب اس کے بعد جب تک میری جان نہیں جاتی میں نے وہی کرنا ہے جو میرا اللہ تعالیٰ میرے سے چاہتا ہے. اگر آپ کو یہ بات نہیں پسند، اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز you have another way, you have another option, because there is no compulsion. تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم دوسرا راستہ اختیار کر لو. تو میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرتا، تمہاری مرضی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اسلام پر رہو، اور اسلام، ہر چیز کو اسلام کے نظریے سے دیکھو. تو تم ہر طرح کے ڈپریشن سے دور رہو گے، ہر طرح کی پریشانی سے دور رہو گے، تمہارے ریلیشن شپس ٹھیک رہیں گے، لوگ تمہاری عزت ہوگی، تمہارا ایک پازیٹیو اورا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.